بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج اپنے 11ویں حمزات کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری پہلے والی جو حمزات کی ویڈیو تھی وہ آپ نے پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، وہ آپ سن لیں۔ پیغام یہ ہے کہ پرہیز جمالی جلالی کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں یاد رکھیں، پرہیز جمالی جلالی ایک ذرا سی آپ سے غلطی ہوئی نہیں، آپ نے گوشت، انڈا، دودھ، ایسی کسی بھی قسم کی چیز کھائی نہیں، لہسن، ادرک، پیاز، کیونکہ پرہیز جمالی تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا، لیکن پرہیز جلالی جو انسان ہے بہت مشکل ہوتا ہے حمزات کے لیے، بہت زیادہ اس میں اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے ہر طرف سے، ہر لحاظ سے، کہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نماز 5 وقت کی لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام تھا، یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ جن بھائیوں نے اگر حمزات کا کوئی عمل شروع کرنا ہے، آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ہندوستان کا ہے، یہ ایک منتر، یہ عبارت ایک منتر کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہندوستان کا عمل ہے، لیکن یہ ویسے ان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کو سٹے بازی کا بہت شوق ہوتا ہے، لاٹری کا بہت شوق ہوتا ہے، باؤنڈ، انعامی باؤنڈز کا بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ عمل میرے ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے امتحانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن امتحانوں کے وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا امتحان ہونا ہے اور کیسا۔ یہ بچوں کے امتحانوں کے لیے، بڑوں کے امتحانوں کے لیے بہت نایاب ہے، بہت کمال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو قابو کر لیں تو انشاءاللہ، لیکن یہ ہے غلط، ٹھیک ہے؟ ویسے تو میرے جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، وہ کر لیں، کیونکہ یہ ایک منتر کی طرح ہے۔ اس میں جو پہلے والے تھے ان میں اسلامی عبارت کا استعمال کیا جا رہا تھا، تو یہ ایک منتر کی طرح ہے۔ جو لوگ سٹے بازی، انعامی باؤنڈ، لاٹریز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج تو میں تو اس چیز کا آپ کو نہیں مشورہ دیتی، خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو یہ میں بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گی، کیونکہ یہ حرام ہے، سٹے بازی اور جو انعامی باؤنڈز وغیرہ کا سوری معذرت کا پتہ لگانا، یہ سراسر غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گی، کیونکہ آپ میرے مسلمان بہن بھائی ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی قسم کی اللہ پاک کی طرف سے کوئی مطلب کہ تکلیف ہو، یا آپ کو کسی قسم کی کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی سہنی پڑے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اپنے عمل کو شروع کرتی ہوں، لیکن جو یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن لوگوں کے پرچوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، جو میرے بھائی جو پیپرز دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میرے بھائی پیپرز دیتے ہیں، یا جو میرے بھائی پیپرز کا جو اسکولوں میں جو ہے جن کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو ہمیں پیپر بتا دے، ٹھیک ہے؟ یہ جو عمل ہے میرے ان بھائیوں کے لیے خاص کر ہے، وہ اپنے عمل سے کے حمزات کو قابو کر کے تو آپ اس پیپرز وغیرہ کے بارے میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آگے اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، پرہیز جمالی جلالی کے ساتھ لازماً آپ نے پرہیز جمالی جلالی کرنا ہے، جتنے بھی حمزات کے عمل ہے کرنا ہے، لازماً کرنا ہے۔ اگربتی کا آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اگربتی کی ویڈیو ہر حال میں پیش کر دی جائے گی۔ اگربتی کا لازماً استعمال کریں، باکمال اگربتی ہے،
मकनातीसी अगरबत्ती है, घंटा पहले आधा घंटा पहले उसको लाजमन, अगर आपको अगरबत्ती का नहीं पता या आप अगरबत्ती को नहीं जानते कि अगरबत्ती क्या है, कौन सी वाली अगरबत्ती बताई जा रही है या बार बार क्यों बताई जा रही है, आप अगरबत्ती वाली वीडियो पर जाएं, ठीक है, वहां से देख लें। फिर तो इसके साथ भी अगरबत्ती की वीडियो को पोस्ट किया जाएगा, यहाँ से भी आप अगरबत्ती की वीडियो देख सकते हैं। इतनी मैं कर सकती हूँ कि आपकी जो मतलब कि अगरबत्ती की जो वीडियो है, ठीक है, वो भी मैं इसमें शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। आप यहाँ से भी अगरबत्ती की वीडियो आप हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। आपने क्या करना है, परहेज जमाली जलाली लाजमन करना है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। बार बार कह रही हूँ, परहेज जमाली जलाली का इस्तेमाल लाजमन करें, क्योंकि हमजाद के अमल जितने भी बताए गए उसमें परहेज जमाली जलाली का करना है। 9 चंदी जुमेरात का इस्तेमाल करें, 9 चंदी जुमेरात ही को अमल को शुरू करें, ठीक है। और कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा वक्त नहीं है जो इस हमजाद के अमल के लिए बाबरकत हो और बेहतर हो, ठीक है। ये आपने गौर से मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, परहेज जमाली जलाली करना है, ठीक है, दोनों परहेज करने हैं आपने। 9 चंदी जुमेरात को आपने जो है आपने ये अमल शुरू करना है, जो आपको बताया जा रहा है, जो मंत्र है, खासकर ये एक मंत्र इबारत है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और ये उन बच्चों के लिए है जो पेपर्स वगैरह में या सट्टे वगैरह में या इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। मैं इस चीज का वैसे वो नहीं दूंगी आपको मशवरा, लेकिन आप चाहते हैं तो इसलिए पेश किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, आपने नंबर 2, ठीक है, आपने 9 चंदी जुमेरात को स्टार्ट करना है, ठीक है। नंबर 3, आपने हिसार लाज़िम कायम करना, हिसार करना कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है। हिसार के साथ ही आपका ये अमल बाबरकत होगा। इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। 27 योम का ये अमल है, 1296, ठीक है। आपने विर्द करना है इस मंत्र का 1296 मरतबा, 1296 मरतबा इस अमल का विर्द करना है, मंत्र का विर्द करना है। अपने पुश्त में, अपनी जो बैक है वहां पर आपने एक घी का चिराग, ठीक है, आम जो घी है उसका चिराग आपने अपनी पुश्त में रख के साए पे नजर जमा कर रोज आपने नया चिराग लेना है, कोरा चिराग लेना है। चिराग घी का लेकर जलाना है, जलाकर आपने साए पे नजर रख के 1296 मरतबा, यानी 4 कम 1300 मरतबा, दोबारा से सुनने 1296 मरतबा 27 योम तक आपने बिला नागा इसको पढ़ना है। ईशा के बाद पढ़ना है, 9 चंदी जुमेरात को अमल शुरू करना है। ये अमल बापरहेज लाजमन पढ़ना है, परहेज आदाब लाजमन गौर से सुन लें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे वालिद साहब ने कहा है कि परहेज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आदाब हाजरात में तमाम इसी किस्म के परहेज के बारे में बताया गया है, आदाब हाजरात लाजमन सुन लें। आखिर दिन में हमजाद आकर खुद आपसे तमाम शरात तय करेगा, आप उससे कह दीजिएगा हमें सट्टेबाजी और लॉटरी, इनामी बॉन्ड, इम्तिहान, पर्चे वगैरह के बारे में भी आपने मुकम्मल आगाही देनी है, तो वो आपको पूरे सही से जवाब देगा। अगर वो आपको उस वक्त अगर आप जब आप उसको हुक्म करें, अगर वो नहीं जवाब देता तो वो आपको बता देगा कि ख्वाब में किस टाइम आपको जवाब दिया जाएगा। उस वक्त ख्वाब में आपको तमाम वीडियो की तरह सब कुछ दिखा देगा, आपको पता होगा, ठीक है। इस अमल में मैं बच्चों के इसलिए बार बार की बात बता रही हूँ कि ये हमजाद पर्चों के बारे में भी, इम्तिहानी पर्चों के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। अमल के जो मंत्र है वो ये है, 80 है मन चिंता, 80 ही 100 मन चिंता, ठीक है, 80 ही मन चिंता, 80 ही 100 मन चिंता, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो में भी पोस्ट कर दूंगी, वीडियो में भी आपको चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आप लाजमन देख लीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, और अगर कोई बात ना समझ आए तो जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो में जो भी होगा या आपको नजर आ रहा होगा आप वहां से भी लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। इतना मैं कर सकती हूँ कि वीडियो में ऐसे तो पोस्ट करने की हमें इजाजत नहीं दी जाती, किसी भी अमल को, किसी भी इस तरह जो मंत्र इबारत हो इसको तो बनाउज़ुबिल्ला नहीं दी जाती, तो मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है। तो क्योंकि इससे किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाके की दिलाजारी होने का खतरा होता है, इसलिए मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझती
بھی، ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے پیار و محبت کی وجہ سے تو میں اس کو بھی پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے کیجیے گا. عمل بہت نایاب ہے، بہت آسان بھی ہے، لیکن تھوڑا سا شریعت سے تو نعوذ باللہ کہتی ہوں تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے ہیں. تو کوشش کیجیے گا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ ویسے زیب نہیں دیتا تو اس سے اجتناب کیجیے گا. اور جو سے غیر مذہب لوگ ہیں یا دوسرے ہمارے مذہب سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں تو وہ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگربتی کا طریقہ ساتھ پوسٹ کر دیے گا اور اگربتی اس کے آگے سن لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میری آنے والی تمام ویڈیو بہت اعلیٰ قسم کے عملیات پہ ہیں. میری پوری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی علم پھیلا سکوں پھیلا کر جاؤں، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لازماً دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کر دیا کریں. ایک لائک کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تو چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حاضرات مخلوقات پری جن ہمزاد مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، جس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے وہ کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں
ہے انشاءاللہ آپ حاضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سچ مسکا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوں. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں مقلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ. مشک دانہ 1 تولہ. سفید سندے کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا. کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ. 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی وہ تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9. رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے تو نمبر یہ جائفل جو 15 1 تولہ.
16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला, 18 पंटरी, एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला, 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला, 20 जरनब, एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला, और 21 चौंसा खम्स 1 तोला और 22 छह सबीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके दी है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाबी हाज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद ब खुद ही आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे।